السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ محترم بھائی نے سورہ فاتحہ کے حوالے سے حدیث کے متعلق پوچھا ہے کہ جی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث 311 نمبر اور سنن نسائی کی جو ہے 921 نمبر، بھائی نسائی نہیں ہے، نسائی نون کے زبر کے ساتھ پڑھا کریں جی، یہ بھی اصلاح فرما لیں۔ اب جی آپ کی روایات جو ہے یہ ترمذی میں جو 911 نمبر پر حدیث ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، یہ بھائی یہ روایت ثابت ہے۔ یہ سنن ترمذی کے علاوہ جو ہے سنن نبی داود کے اندر 823 نمبر پر اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جز القرات میں 257 نمبر پر، امام دار قطنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سنن دار قطنی کے اندر 1200 نمبر پر، اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے مستدرک میں 869 نمبر پر، اور امام طبرانی نے طبرانی صغیر کے اندر 1581 نمبر پر، امام ابن خزیمہ نے صحیح ابن خزیمہ کے اندر جلد 3 صفحہ 36 پر، حافظ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے صحیح ابن حبان کے اندر جو ہے حدیث نمبر 1782 اور 1845 نمبر پر، اور اسی طرح امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مایہ ناز کتاب القرات اس کے اندر حدیث نمبر 109 113 یہاں تک دیکھ لیں، پڑھ لیں، یعنی صفحہ نمبر 56 اور 57 کا مطالعہ کریں تو انشاءاللہ مسئلہ جو ہے وہ واضح ہو جائے گا۔ اس روایت کے متعلق روایت یہ ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر قرات بھاری ہو گئی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم امام کے پیچھے قرآن پڑھتے ہو۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم ہم پڑھتے ہیں۔ فرمایا ایسا مت کرو مگر ہاں ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ پڑھو اور کچھ نہ پڑھو، کیونکہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی۔ جی یہ کتنی واضح حدیث ہے، آپ اندازہ کر لیں، اتنی واضح، اتنی صاف ستھری حدیث، اور حدیث بھی اللہ کے فضل سے ثابت ہے۔ جی اس کی سند کے اندر جو محمد بن اسحاق ہے اس نے بھی جی حدثنا کر دیا ہے، یعنی سماع کی وضاحت ہے، حدثنی مقبول کہہ کے اس روایت کے اندر جو تدریس والا شبہ تھا وہ ختم ہو چکا ہے جی۔ اور یہ روایت امام بخاری، امام ابو داود، حافظ ابن خزیمہ، ابن حبان اور دیگر اہل علم ان کے نزدیک یہ روایت ثابت ہے، بلکہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی یہ روایت حسن ہے۔ اور محمد بن اسحاق جو ہے یہ دیوبندی علماء، بریلوی علماء ان کے نزدیک بھی صحیح الحدیث، حسن الحدیث راوی ہے، جیسا کہ علامہ ذیلی حنفی دیوبندی انہوں نے لکھا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ سمیت اکثر علماء نے محمد بن اسحاق کو ثقہ قرار دیا ہے۔ اسی طرح علامہ عینی حنفی نے یہ بات تسلیم کیا عمدۃ القاری میں کہ محمد بن اسحاق جمہور محدثین کے نزدیک بڑے ثقہ لوگوں میں سے تھے جی۔ ایسے ہی علامہ ابن حمام حنفی نے فتح القدیر کے اندر یہ اعلان کیا ہے، کہتے ہیں جی حقیقت یہ ہے کہ ابن اسحاق جو ہے یعنی محمد بن اسحاق ہے یہ ثقہ ہے۔ اور اسی طرح مولوی ادریس کاندلوی اس نے بھی یہ بات تسلیم کی ہے کہ محمد بن اسحاق جمہور علماء کے نزدیک ثقہ ہے۔ پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ بھائی جب حنفی علماء ہی اس روایت کے ایک راوی کی توثیق کر رہے ہیں، ان کے نزدیک وہ صحیح الحدیث، حسن الحدیث راوی ہے، تو پھر اعتراض کیسا؟ پھر تو کسی قسم کا اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ تو بھائی یہ روایت جو ہے یہ اللہ کے فضل سے ٹھیک ہے، درست ہے، حسن درجے سے کم نہیں ہے، باقی اس کے اندر کوئی کسی قسم کی علت نہیں ہے جو اس روایت کو داغدار کر سکے۔ روایت بالکل صحیح ہے انشاءاللہ۔ اور جو آپ نے
ذکر کیا جی نسائی کی 921 نمبر والی روایت، تو بھائی اس کے اندر کیا خرابی آپ کو نظر آئی ہے؟ اگر آپ کو کوئی خرابی اس میں نظر آئی ہے تو آپ اس کو ذکر کریں، اور جو آپ کے قزن وغیرہ کہتے ہیں ان کو کہو کہ وہ خرابی کا تذکرہ کریں، وہ خرابی سامنے لے کے آئیں، انشاءاللہ دیکھیں گے کہ ان کی بات کہاں تک درست ہے۔ بھائی جہاں تک ہم نے اس روایت کی تحقیق کی ہے تو یہ روایت جو ہے ثابت ہی ہے انشاءاللہ، اللہ کے فضل و رحمت سے یہ خواہ لوگوں نے زیادتی کی ہے۔ اب یہ والی روایت جو نسائی والی آپ نے کہا جی 921 نمبر ہے، تو 921 نمبر والی روایت اس کی سند بھی صحیح ہے، یہ ابو داود کے اندر بھی موجود ہے، اور اس کو محدثین نے جی حسن قرار دیا ہے۔ اس کی سند میں کیا علت آپ کو نظر آ رہی ہے؟ نمبر ہے جی 921، تو 921 نمبر والی روایت جو ہے وہ انشاءاللہ ثابت ہے جی۔ ہاں کوئی اگر اس کے اوپر حملہ کرتا ہے تو اس کی مرضی ہے، کیا کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے قزنوں کو جو آپ کے ساتھ اس مسئلے پر بحث کر رہے ہیں، اللہ ان کو حق سمجھنے کی توفیق دے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔